محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے محب اور عاشق صادق، جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے فاضل، جامعہ عربیہ احسن العلوم گلشن اقبال کے بانی، کتب کثیرہ کے مؤلف، مسلک اہل سنت کے پاسبان، علماء دیوبند کے ترجمان، ہزاروں علماء کے استاذ و مربی، محقق عالم دین، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ 7 دسمبر سن 2020 عیسوی بروز پیر بعد نماز عشاء اس دنیائے رنگ و بو کی 67 بہاریں گزار کر داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے دار فنا سے رخ موڑ کر دار البقاء کی طرف محو سفر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى۔ حضرت مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی قال اللہ وقال الرسول پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے گزری۔ آپ نے اپنی تحقیق اور کتاب و سنت کی روشنی میں جس چیز کو حق و سچ جانا، ببانگ دوہل نہ صرف یہ کہ خود اس پر عمل کیا بلکہ بلا خوف لومۃ لائم اس کے داعی بھی رہے۔ انہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کون اس پر راضی ہوتا ہے اور کون ناراض ہوگا۔ آپ نے ہمیشہ احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ ادا کیا۔ بدعات و رسومات سے ان کو حد درجے چڑ تھی۔ وہ ہمیشہ احیاء سنت کے محرک اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کے داعی تھے۔ آپ جہاں مدرسے کے طلباء کو درس نظامی کا نصاب پڑھاتے تھے، وہیں عوام الناس کی تعلیم و تعلم کے لیے درس قرآن دینے اور ترجمہ قرآن پڑھانے کے لیے بھی اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھے، جس سے خلق کثیر آپ سے مستفید ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ادارے کے محتمم، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر کی حیثیت سے اور تصنیف و تالیف میں مشغولیت کے باوجود اپنی مسجد میں 5 وقتہ نماز کی امامت خود کیا کرتے تھے۔ ایسا کم دیکھا گیا ہے، اس لیے کہ جن علماء کے ذمے اہتمام کی بنا پر متفرق و متنوع امور کی انجام دہی منسلک ہو، ان کے لیے 5 وقت کی امامت کی پابندی مشکل امر ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تا حیات اس کو بڑے عمدہ سلیقے سے نبھایا۔ مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شخصیت سازی، طلبہ پروری، تفقہ فی الدین، جرأت و حمیت، ظاہر و باطن کی پاکیزگی، تقوی و پرہیزگاری جیسی کتنی اوصاف حمیدہ کے حامل تھے۔ آپ اردو، فارسی، عربی اور پشتو زبانیں جانتے تھے۔ حدیث کے علمی مسائل، فقہی اختلاف کے دلائل، تفسیر کے مشکلات اور اکابر کی تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی، اور ہمیشہ اپنے اصاغر کو اپنے قول و عمل سے اکابر سے جوڑنے کا کام کرتے تھے۔ ایک زمانے میں وہ سواد اعظم کی تحریک کا حصہ بنے اور اس میں فعال کردار ادا کیا، لیکن اس کے بعد وہ ہمیشہ یکسو ہو کر علم و تحقیق، تدریس و تقریر اور تصنیف و تالیف کے ذریعے امت مسلمہ کی رہبری و رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور اپنے اکلوتے فرزند جن کا نام نامی محدث العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت و عقیدت کی بنا پر انور شاہ رکھا، اور شروع ہی سے ایک خاص انداز میں ان کی تربیت فرماتے رہے، اور آج وہ بیٹا آپ کی رحلت کے بعد آپ کا علمی جانشین ہے، جو انشاءاللہ حضرت کے صدقات جاریہ کو آگے سے آگے لے جائے گا، جس کا اجر و ثواب حضرت کو تا قیامت ملتا رہے گا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ علم اور علماء کی اہمیت اور فضیلت بہت زور سے اور بہت زیادہ بیان کیا کرتے تھے۔ جب بھی کسی بزرگ کا تذکرہ آتا تو بڑے ہی ادب سے انہیں یاد کیا کرتے تھے۔ آپ اکابر علماء کے حد درجے قدردان، ان کی یادگار اور ٹھوس علمی رسوخ رکھتے تھے، خصوصاً امام العصر حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علوم کے ترجمان محدث العصر حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے امین، حافظ و شارح تھے، اور اپنے تفسیر و حدیث کے دروس میں بکثرت ان دونوں اکابر کا تذکرہ اور حوالے دیا کرتے تھے۔ تحریر میں بھی آپ کا یہی انداز ہوتا ہے، گویا آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری، حضرت علامہ سید محمد یوسف بن نوری رحمہم اللہ پر دل و جان سے فدا نظر آتے تھے۔ آپ تقریباً 1953 عیسوی میں خیبر پختونخوا کے ایک شہر جہانگیرہ میں جناب محمد عاقل ولد عمر دین کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندانی پیشہ زراعت اور باغبانی تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ متقیہ، عابدہ، زاہدہ خاتون تھی، جنہوں نے علاقے کے ایک عالم مولانا فضل الہی سے وہاں کا رائج
12 سالہ نصاب پڑھ رکھا تھا۔ حافظ قرآن نہ ہونے کے باوجود تلاوت قرآن کی پابندی کی بنا پر آس پاس قرآن پڑھنے والوں کی غلطی کی تصحیح کر دیا کرتی تھی۔ آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ محلے کی جامع مسجد کے امام حضرت مولانا احسان الحق صاحب، جو کہ صاحب حق کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان سے پڑھا تھا۔ فارسی کی ابتدائی مشہور کتاب پنج گنج فقہ میں خلاصہ کیدانی اور قدوری حصہ اول بھی انہی سے پڑھا تھا۔ آپ کئی کتب کے مصنف اور بہترین خطیب تھے۔ شیخ التفسیر مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد کتابیں تصنیف کی۔ ان میں سے اہم کتب یہ ہیں: احسن الرسائل، مختلف موضوعات پر لکھے گئے 10 علمی و تحقیقی رسائل کا مجموعہ; احسن الخطبات، جمعے کے خطبات کا مجموعہ 3 جلدیں; احسن البرہان، سوانح حیات 2 جلدیں; معارف و محاسن، ماہنامہ الاحسن میں لکھے گئے اداریوں کا مجموعہ۔